اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی یطہرن قریا دو میں طرف پڑھ یطہرن قریا بالتشدید والتخفیف ویعمل بقراءۃ التخفیف او تطہرن او ادغام کیتا جی کمال ہے بابے بقراءۃ التخفیف فيما اذا كان ايامها عشرة وبقراءۃ التشدید فيما اذا كان ايامها دون العشرة. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. یہ تیسرا منہا ہے جو پڑھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں؟ پہلا کیا پڑھا تھا؟ حقیقی معنی اولا ہوتا ہے. دوسرا کیا تھا؟ دو محمل ہیں تو اس پر عمل اس طرح کرے کہ دونوں پر عمل ہو جائے، یہ اولا ہے. تیسرا یہ تھا کہ نص دو قراتوں کے ساتھ، حدیث دو روایتوں کے ساتھ، تو ایسی وجہ پر عمل کریں کہ دونوں وجہوں پر عمل ہو جائے، یہ اولا ہے بنسبت ایک وجہ کے. اس کی ایک مثال دی تھی، وہ ارجولکم بھی ہے تو وہ ارجولکم بھی ہے. ارجولا یہ بغیر موضوع کے ہے، ارجولے یہ موضوع والی حالت ہے. دونوں پر عمل ہو گیا، دونوں پر. اب ایک اور مثال، صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. ان کے قریب نہ جانا، ان کے یہ قریب نہ جانے کی حد کیا ہے، غایت کیا ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یہاں تک کہ وہ جدو حیض کو پاک ہو جان تو ہن تواڈے واسطے قربت ٹھیک ہے، حالت حیض وچ منع ہے. وہ سمجھ آ گئی جی گل؟ یہ جو ہے نا حتیٰ کے بعد یہ یا تو ہورنا بھی ہے جو ہم پڑھتے حتیٰ یا تو ہورنا، اور دوسری بھی قرات ہے حتیٰ یطہرنا. سنیں جی، یا تو ہورنا کا معنی پاک ہو جائیں، یطہرنا یہ مبالغہ ہے، خوب پاک ہو جائے. یہ دو معنی علیحدہ علیحدہ ہے. کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں اور خوب پاک ہو جائے. سنیں جی، اب پاک ہونا مطلقاً تو یہ ہے کہ خون رک جائے تو یہ مطلقاً پاک ہو گئی ہے. خوب پاک ہونا یہ ہے کہ انقطاع دم کے بعد غسل کریں. کیا کریں؟ سمجھیے. اب یا تو ہورنا یہ بتاتا ہے، توجہ کرے جی، یا تو ہورنا، اور تجھے کتاب پہ ساری لمبی تقریر لکھی، غور کرو یار. یا تو ہورنا یہ بتاتا ہے کہ جب انقطاع دم ہو جائے، عورت پاک ہے، عورت خواہ اس کا خون 10 دن پر ختم ہو یا اس سے پہلے عادت پر ختم ہو جائے تو کیا ہو گئی ہے وہ؟ یطہرنا بتاتا ہے کہ عورت جب تک انقطاع دم کے بعد غسل نہ کرے پاک نہیں ہوتی. خوب پاک، خواہ اس کا خون ختم ہو 10 دن پر یا 10 سے پہلے اپنی عادت 3 4 5 6 7 8 9 جڑی بھی عادت ہو. سمجھی؟ اب بظاہر تعارض آ گئے. بظاہر ایک قرات بتاتی ہے کہ مطلقاً وہ پاک ہو گئی ہے، خواہ اس کا خون ختم ہوا ہے کس پر؟ 10 پر یا 10 سے حتیٰ یطہرنا. یہ قرات بتاتی ہے کہ جب تک غسل نہ کرے وہ. خلاصہ یہ نکلا کہ یا تو ہرنا، یہ قرات بتاتی ہے کہ عورت پاک ہو گئی ہے،
یطہرنا بتاتا ہے، یہ قرات بتاتی ہے کہ جب تک غسل نہ کرے۔ اب ہمارے بزرگوں نے ان پر عمل کیا ہے تاکہ دونوں قراتوں پر عمل ہو جائے۔ او سنو، وہ یہ ہے کہ عمل کیا گیا ہے تخفیف والی قرات پر اس صورت میں جب کہ ہو جائیں عورت کے ایام 10 دن پر خون ختم ہو تو مسئلہ بڑا ہے آپ نے۔ 10 کے بعد اگر خون آ رہا ہے وہ حیض ہے ہی نہیں، وہ استحاضہ ہے، اس سے آگے حیض جا ہی نہیں سکتا، ختم بات۔ اب تخفیف والی جو قرات ہے وہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں 10 دن پر حیض ختم ہو، لہذا یہ پاک ہے۔ لہذا اب غسل، وہ تو نماز تب پڑھے گی جب غسل کرے گی، لیکن اب یہ کیا ہو گئی ہے؟ پاک ہو گئی بس۔ لہذا اس سے قربت کرنا چاہے تو مرد کر سکتا ہے بغیر غسل کے۔ اور جو تشدید والی قرات ہے اس پر ہم نے عمل کیا ہے اس صورت میں جب کہ اس کا حیض ختم ہو 10 دن سے پہلے، جب کہ اس کا حیض ختم ہو 10 دن سے پہلے، 3 4 5 6 7 8 کوئی بھی۔ اب اس پر عمل ہے کہ اب جب تک یہ غسل نہ کر لے، اب غسل کرنا طہارت میں داخل ہے۔ انقطاع دم بما غسل یہ پوری طہارت ہے، لیکن اس پر عمل ہے کب؟ جب 10 دن سے پہلے ختم ہو۔ سمجھ آئی ہے جی؟ اے دونوں پر عمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ چونکہ عورت کی 2 حالتیں ہیں، 10 دن پر خون ختم ہوتا ہے یا 10 سے پہلے ہوتا ہے، تو 10 دن پر ہو تو اب تخفیف والی قرات پر عمل ہے، مطلقاً پاک ہو گئی، ابھی قربت کر سکتا ہے۔ اور اگر 10 دن سے کم پر ہے تو اب غسل طہارت میں داخل ہے، جب تک غسل نہ کرے وہ پاک ہوئی نہیں ہے۔ یا وہ پیچھے پڑا تھا بے نماز کا وقت اس پر گزر جیسے میں آ جاؤ، تفصیل آئی تھی۔ ہاں جی، آنکھوں کی آنکھیں بنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ چل رہا ہے کہ جب اور طریقے نس نس سے جو ہے نا معرفت کے طریقے بھی کیویں گل سمجھ آتی ہے جی۔ جب پڑھی جائے 2 قراتوں کے ساتھ یا حدیث 2 روایتوں کے ساتھ روایت کی جائے تو ایسی وجہ پر عمل کریں کہ دونوں پر عمل ہو جائے، یہ اولا ہے بنسبت اس کے کہ ایک پر عمل ہو۔ اب اس کی ایک مثال آ گئی ہے، مثال آ گیا۔ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حتیٰ یطہرنا، اور ایک قرات میں یطہرنا تخفیف کے ساتھ ہے اور ایک قرات میں یطہرنا تشدید کے ساتھ۔ تخفیف والی قرات میں نہ اب بظاہر تعارض ہے، ظاہر تعارض ہے۔ یا تو ہرنا کا مطلب ہے کہ انقطاع دم ہوتے ہی عورت پاک ہو گئی، پاک ہو گئی، اور خواہ 10 دن خون ختم ہو 10 پر یا پہلے، یا 10 سے پہلے مطلقاً، اور لہذا قربت فوراً کر سکتا ہے۔ اور یطہرنا کا معنی ہے کہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عورت خوب طہارت نہ کرے وہ پاک نہیں ہوتی، نہیں ہوگی، خواہ خون ختم ہو کس پر؟ 10 پر یا 10 سے پہلے، جب تک غسل نہ کرے پاک نہیں ہوگی۔ اب بظاہر تعارض آ گیا، بظاہر تعارض ہے کہ نہیں؟ ایک قرات بتاتی ہے کہ غسل طہارت میں داخل ہے، دوسری بتاتی ہے کہ غسل سے پہلی طہارت ہو گئی ہے، تعارض آ گیا۔ تو اب لہذا ہم ان کو علیحدہ معنی پر محمول کریں گے، صورت پر جی کون سی تخفیف والی قرات پر اس طرح عمل کریں گے کہ جب عورت کا خون ختم ہو 10 دنوں پر، 10 دنوں پر تو یہ عورت پاک ہو گئی ہے، یہ اب اس پر عمل ہے کہ اب طہارت ہو گئی ہے، لہذا فوراً اس سے قربت کرے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی شرن کا بات نہیں ہے۔ اور عمل کریں گے تشدید والی قرات کے ساتھ اس صورت میں کہ جب خون ختم ہوا ہے 10 دن سے پہلے، لہذا اب جب تک وہ خوب طہارت نہیں کرتی اس سے قربت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتیٰ یطہرنا پڑھا گیا ہے تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ۔ وہ پہلی تقریر کرنی ہے کہ بظاہر تعارض ہے، پس عمل کیا جائے گا تخفیف کی قرات پر
قرات پر اس صورت میں اس صورت میں جب کہ ہوں جبکہ ہوں عورت کے ایام 10 کہ ایام 10 اور عمل کیا جائے گا تشدید کی قرات پر اور عمل کیا جائے گا تسدید کی قرات پر اس صورت میں اس صورت میں جب کہ ہوں جبکہ ہوں عورت کے ایام عورت کے ایام 10 سے کم سے کم جی اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالی کا حتی یطہرن پڑھا گیا ہے تسدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ بس عمل کیا جائے گا تخفیف کی قرات پر اس صورت میں کہ جب ہوں عورت کے ایام 10 اور عمل کیا جائے گا تسدید کی قرات پر اس صورت میں جب ہوں عورت کے ایام 10 سے کم اور اسی طرح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتی یطہرن پڑھا جائے گا تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ او آندے نے سانو نماز کوڑی ہوندی پہ بس عمل کیا جائے گا تخفیف کی قرات کے ساتھ اس صورت میں جب ہو عورت کے ایام 10 دن اور تشدید کی قرات کے ساتھ اس صورت میں جب ہو عورت کے دن 10 سے کم 10 سے کم اور ویکھو نا اشیا محض حمل کیا ہم نے تخفیف کی قرات کو کس پر 10 پر اور تشدید کی قرات کو 10 سے کم پر اس لیے کہ خون 10 کے بعد لوٹ ہی نہیں سکتا کیونکہ حیض 10 پر زیادہ لہذا یہاں تاکید طہارت بالاغتسال کی ضرورت کوئی نہیں ہے اور اس صورت میں جو 10 سے کم ہے وہاں لوٹنے کا احتمال ہے قائم ہے لہذا احتیاجی ہے طہارت کی تاکید کی طرف کس کے ساتھ تو سوال ہے نماز دا وقت گزر جائے تاں بھی آندے ہو ناوے نہ تاں بھی قربت کر سکتا ہے پڑھے کہ کوئی نہیں مسئلہ تو جواب یا وہ جو قائم ہے مقام غسل کے بنا وقت گزر جائے نماز ذمہ آ جائے پس ترجیح پا جائے گا انقطاع کس پر عدم انقطاع کی جانب پر غسل کرنے کی وجہ سے لہذا ہون قربت کر سکتا ہے اگے جی وعلی ھذا قال ہونے سوتے مسئلے بیان ہون لگے نہیں کی ہون لگے نہیں مسئلے جی وعلى هذا قال أصحابنا رحمهم الله إذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يجوز وطء الحائض حتى تغتسل صبر وعلی ھذا اور اسی پر اور اسی پر او لأجل انا حملے قرات تخفیف کس پر تے تشدید ایشا پس اسی پر ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے جب ختم ہو جائے حیض کا خون 10 دن سے کم پر تو نہیں جائز وتی حائض کی حتیٰ کہ غسل کر لے ہوں اگے بارت پڑھ لے لأن كمال الطهارة يثبت بالاغتسال بس اس لیے کہ یہاں عمل ہے یطہرنا کمال طہارت ثابت ہوگی غسل کے ساتھ لہذا غسل سے پہلے وتی ٹھیک نہیں تقریر کر ساری اس پر ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ جب حیض کا خون جو ہے ختم ہو جائے 10 دن سے پہلے تو نہیں جائز حیض کی وتی حتیٰ کہ غسل کر لے اس لیے کہ کمال طہارت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے غسل کرنے اور حیض کی وتی نہیں ہوئی حائضہ سے وتی کرنا مرد کا مراد ای جی وجہ کیا ہے اس لیے کہ جو کمال طہارت ہے وہ غسل کے ساتھ ثابت ہوگی اگے چل والو وَلَا بِنْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ جَازَ وَطْئُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ صبر اور ہمارے مشائخ نے علماء نے بزرگوں نے فرمایا ہے اور یا بزرگ پنجابی والے نہیں بے ساڈے پنڈ دے جی 5 بزرگ نے اگر خون ختم ہو جائے 10 دن پر تو اب وتی جائز ہے اس عورت سے غسل سے پہلے بھی کیا اور ہمارے اصحاب نے فرمایا ہے کہ جب خون ختم ہو جائے 10 دن پر تو اگر جب نہیں اگر خون ختم ہو جائے 10 دن پر تو اس عورت سے وتی جائز ہے عورت سے وتی جائز ہے اور غسل سے پہلے وجہ دلیل لأن مطلق الطہارت ثابت بانقطاع الدم کیونکہ اب ہے قرات تخفیف والی تو اس کا مطلب ہے طہارت تو جب 10 دن پورے ہو گئے تو خون تو گیا ختم ہوا اب خون تو آنا نہیں ہے اب 15 دن کے بعد ہے
کم از کم طور 15 دن ہے، تو لہٰذا مطلق طہارت ثابت ہو گئی ہے، مطلق طہارت ثابت ہو اس لیے بتی حلال ہو گئی ہے جی، منع کریے۔ جی، اور اسی پر اور اسی پر فرمایا ہے فرمایا ہے ہمارے اصحاب نے ہمارے اصحاب نے جب ختم ہو جب ختم ہو دم حیض دم ہے عقل پر کل پر 10 دن سے 10 دن سے تو نہیں جائز، تو نہیں جائے حائض سے وتی حیض سے وتی حتیٰ کہ غسل کر لے، تاکہ غسل کر لے، اس لیے اس لیے کہ کمال طہارت کمال طہارت ثابت ہوگا ہوگا غسل کے ساتھ، غسل کے ساتھ، اور اگر اور اگر انقطاع ہو جائے اس کے خون کا نہ ہو جائے اس کے خون کا 10 دن پر 10 دن پر تو جائز ہے بتی اس کی جیسا بتی اس غسل سے پہلے، اس لیے کہ مطلق طہارت مطلق طہارت اور حتیٰ یطہرنا پاک ہو جائے ثابت ہو گئی ہے ثابت ہو گئی ہے انقطاع دم کے ساتھ دم کے ساتھ، جی۔ ختم ہو جائے حیض کا خون اقل پر 10 دنوں سے تو نہیں جائز ہے حیضہ سے بتی حتیٰ کہ غسل کر لے، اس لیے کہ کمال طہارت ثابت ہوتا ہے غسل کرنے کے ساتھ، اور اگر انقطاع ہو جائے اس کے خون کا 10 دن پر تو جائز ہے حیضہ سے بتی غسل سے پہلے، اس لیے کہ مطلق طہارت ثابت ہو گیا ہے انقطاع دم کے ساتھ۔ شاباش۔ ہمارے سامنے اگر ختم ہو جائے دم حیض عقل پر 10 دن سے نہیں جائے تو نہیں جائز حائضہ سے وتی حتیٰ کہ غسل کر لے، اس لیے کہ کمال طہارت ثابت ہوگی غسل کرنے کے ساتھ، اور اگر ختم ہو جائے خون اس کا 10 دن پر جائز ہے حائضہ سے وتی غسل سے پہلے، اس لیے کہ مطلق طہارت ثابت ہو گئی ہے انقطاع دم کے ساتھ۔ او دیکھو او جازا وت ہوا جی، اگر سوال کیا جائے کہ قرات تشدید تقاضا کرتی ہے قربان کی حرمت، قربان نہیں قریب جانا، قربان کی حرمت ہے کب کدوں قبل پہلے اے عبارت النص ہے، ایک ہی ہے عبارت النص، حتیٰ یطہرنا، اے عبارت النص ہے، ایک ہی ہے عبارت النص، کہ خوب پاک ہو جائے، تو خوب پاک کدوں ہونا ہے؟ غسل کر کے۔ تشدید والی قرات عبارت النص ہے کہ عورت غسل سے پہلے پاک نہیں، اور سنیں بھئی کیونکہ وہ جو غایہ سے پہلے ہے من قبیل العبارت ہے، اور قرات تخفیف تقاضا کرتی ہے قربان کی باہت کو غسل کے بغیر، یہ اشارت النص ہے، یہ اشارت النص ہے، چونکہ ہے نا بھی پاک ہو گئی ہے، کیا ہے پاک ہو گئی ہے، تو جدو پاک ہو گئی ہے تو لہذا قربت جائز ہو گئی، اے بشارت النص۔ اے سوال ہے جی، اس لیے کہ مفہوم غایت کا ہمارے نزدیک من قبیل الاشارہ ہے، اور نئی معارضہ عبارت النص اور اشارت النص کے درمیان عبارت النص کو ترجیح ہوتی ہے، لہذا غسل تو بغیر کبھی بھی پاک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پس نئے متاجی حمل ہر قرات کا محمل آخر پر تعیین عمل کے لیے بالعبارت، پس نہیں حلال قربان اس وقت مگر کرنے کے بعد مطلق برابر ہے کہ ہو انقطاع اکثر وہ کتنا 10 دن اور اقل، اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ جب ختم ہو جائے خون عورت کا کتنے پر 10 ایام تو نہ قریب جائے اور اس کے زوج اس کا جب تک غسل کر لے، عمل کرتے ہوئے تشدید کی قرات پر انہیں جی فرمایا بابیاں جواب، لیکن ہم کہتے ہیں یہ عمل ہے بے ظاہر قرات تشدید، اور اس میں تعطیل ہے قرات تخفیف کی۔ اب اگر دونوں صورتوں میں مولوی جی غسل کے ساتھ ہی طہارت ہوگی تو جو تخفیف والی قرات ہے وہ تو بالکل معطل ہوگی، اس پر تو عمل کوئی نہیں ہوا، کیوں ہوا ہے؟ نہیں ہوا، نہیں ہوا جی، باوجود کہ امکان عمل ہے قراتین کے ساتھ دونوں تے عمل ہو سکتا ہے، اور وہ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ? ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਆ ਹੈ? اعمال بقدر بقدر المجال نہ کہ اہمال ہے، اس لیے دونوں قراتوں پر عمل کیا ہے۔ اچھا جو لأنہ مطلق کو لأنہ نظر آیا کہ نہیں؟ اس لیے کہ قرات تشدید مناسب ہے قطع دون الاشر کے، اس لیے کہ وہ دلالت کرتی ہے کس پر؟ کمال تطہر پر، اور وہ کس کے ساتھ ہیں؟ کے ساتھ یا وہ جو قائم مقام ہے غسل کے نماز کا وقت اور عقل کے وقت ممکن ہوتا ہے خون کا، لہذا پکی ہو جائے یہ طہارت کس کے ساتھ؟ غسل کے ساتھ۔ اور تخفیف کی قرات مناسب ہے کس کے؟ قطع الاشر پر، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مخبرہ ہے کس سے؟ مطلق طہارت سے۔ اور کون؟ او یا تو ہرنا، وہ خبر دے رہی ہے مطلق طہارت ہو جائے، اور مطلق طہارت تو حاصل ہو جاتی ہے کس کے ساتھ؟ صرف، یعنی طہارت مطلب صرف انقطاع دم کے ساتھ، جب کہ نکل گئی کس سے؟ اور 10 کے عند العشر اس کے لوٹنا ممکن ہی، نہیں ہے کیونکہ وہ خون زیادہ نہیں ہوتا کس پر؟ کیونکہ آخری مدت حیض کی کتنی ہے؟ 10 از ہے یا اقصا مدت ہے یار، کیونکہ یہی اس کی آخری مدت ہے۔ کس کی؟ حیض کی کنی؟ 10 دن۔ کمال لڑے یار، جیسا کہ ثابت ہے حدیث پاک کے ساتھ۔ اچھا جو بانقطاع دم کی، اس لیے کہ طہارت عبارت ہے حیض کے خون کے ختم ہونے سے۔ جب عورت حیض سے نکل جائے تو عربی میں کہتے ہیں طہورت المرأۃ، کیا کہتے ہیں؟ طہورت المرأۃ۔ مرأۃ، جی اگے جی۔ ولہذا قلنا اذا انقطع دم الحیض لعشرة ایام فی آخر وقت الصلاۃ تلزمها فریضۃ الوقت وان لم یبق من الوقت مقدار ما تغتسل فیہ۔ بس اب اسی پر ایک اور مسئلہ متفرع دونوں قراتوں پر۔ اب دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے ولہذا، اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے، اور دیکھو تو اسی لیے کہ مطلق طہارت ثابت ہو جاتی کس کے ساتھ؟ دم کے ساتھ۔ ہمارے علماء نے فرمایا ہے جب ختم ہو جائے دم حیض 10 دن پر، نماز کے آخری وقت میں صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، اتنا وقت بچا ہے، صرف اتنا وقت بچا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ فرض اس کے ذمہ آ گئے ہیں، یہ تو اب تو پڑھ نہیں سکتی، غسل کرنا ہے، لہذا یہ قضا کرے گی۔ کیا کرے گی؟ ہاں جی کیا وہ گاموں؟ اور اسی لیے ہمارے مشائخ نے کہا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، ہم کو نہیں کہتے ہیں ولہذا قلنا، اچھا ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب خون اس کا حیض کا الہما شاشی کولنا یسی کہتے کولنا، ہاں جی حیض کا خون ختم ہو جائے 10 دن پر نماز کے آخری وقت میں، تو یعنی صرف تحریمہ کا وقت ہے، اللہ اکبر، اتنا وقت بچا تھا، خون ختم ہو گیا، یہ نماز ذمہ آ گئی، نماز اس کو لازم ہے، یہ نماز ذمہ آ گئی، اگرچہ نہ باقی رہے وقت سے اندازہ اتنا کہ اس میں کیا کر سکے، صرف تحریمہ کا وقت، فقہ کی کتاب پڑھو کہ وضاحت پیچھے پڑھی سجے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ختم ہو جائے دم حیض 10 دن پر نماز کے وقت کے آخر میں تو لازم ہے اس کو وقت کا فریضہ اے وے کہ مولوی جی 10 دناں تے حیض ختم ہوئے نا تو غسل طہارت میں داخل نہیں ہے، غسل اس لیے وہ آخری لمحے چ نماز اس ذمہ آ گئی، ایویں اس وقت چ کافر مسلمان ہوئے نابالغ بالغ ہوئے نماز ذمہ آ جاندی۔ اگرچہ این وصلیہ جے
نہ باقی ہو نہ باقی ہو وقت سے وقت سے اندازہ اتنا اندازہ اتنا کہ غسل کر سکے اس وقت میں، غسل کر سکے اس وقت ثمرہ اس کا کیا ہے؟ قضا بلا اسم، گناہ کو نہیں قضا دا، کیونکہ ٹائم نہیں نہ نا، آخر غسل کر کے پڑھنی سو تو غسل کرتا تو نماز کا وقت ہے ہی تھوڑا جیسی جی، لہذا ایک قضا ہو گئی ہے تو گناہگار نہیں ہوئی، سنیں ہی تین دے ذمے آ گئی ہے جی۔ خلاصہ ہے کہ 10 دن پر حیض ختم ہو تو غسل کا وقت طہارت میں داخل نہیں ہے، لہذا وہ پاک ہو گئی ہے، نماز کا وقت پایا ہے، فرض ہو گئی ہے۔ ہاں جی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ختم ہو جائے دم حیض 10 دن پر نماز کے وقت کے آخر میں تو لازم ہے اس کو وقت کا فریضہ، اگرچہ نہ باقی ہو وقت سے اندازہ اتنا کہ غسل کر سکے اس میں۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب اور ایک منٹ، اس لیے کہ لزوم فریضہ ماز ساکت تھا عورت سے، بھئی تخفیقی لفظ کو تخفیفی ہاں کتاب دی غلطی، لتخفیف للحائز، بحالت حیض کی وجہ سے تخفیف تھی کہ نماز نہ پڑھے، تو فیضا زال الحیض یعود اللزوم، لزوم کندہ نماز دا، جدو عارضہ ختم ہوگا تو لزوم واپس آ گیا، کما کانا جیسا کہ پہلے، تے وقت زال الحیض بقرات علی انقطاع دم بعشرۃ، تے 10 دن اتے قرات تخفیف پر عمل ہے، لہذا طہارت ہو گئی ہے، تے فتلزم حل فریضہ، تو چلو جی منع کرو۔ جب ختم ہو جائے حیض کا خون 10 دن پر نماز کے وقت کے آخر میں تو لازم ہے اس کو وقت کا فریضہ، اگرچہ نہ ہو باقی وقت سے اندازہ اتنا کہ غسل کر سکے اس میں۔ والا بن قطع دموہا لیقل من 10 ایام فی آخر وقت صلاتی ان باقی من الوقت مقدار ما تغتسل فیہ وتحرم للصلاۃ لازمت حل فریضۃ والا فلا۔ اچھا جی، اب دوسری صورت، اگر ختم ہو اس کا خون 10 دن سے کم پر، تو اب یہاں غسل طہارت میں داخل ہے، جب تک نہا کر فارغ نہیں ہوتی اس وقت تک وہ حیضہ ہے، اس وقت تک وہ، تو لہٰذا اس صورت میں مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر منقطع ہو دم اس کا 10 سے کم پر نماز کے آخر وقت میں، اب اگر وقت اتنا باقی ہے کہ غسل کر کے اللہ اکبر کہہ سکتی ہے تو یہ نماز لازم آ گئی، یہ نماز، لازم آ گئی ہے، کیونکہ بات وہی ہے کہ غسل کرنے تک یہ حالت حیض میں ہے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر وقت تھوڑا تھا تو یہ نماز ذمہ نہیں آئے گی، یہ نماز نہیں آئے گی، اے فرق ہو کیا جی۔ اور اگر ختم ہو جائے اس کا خون، اچھا اب یہی مسئلے، کوئی عورتوں کو بڑھا رہی ہو تو ان کو احساس ہو کہ ہم تو 3 ویسی گزار دیتی ہیں، حیض ختم ہو گیا تسلی کرتی رہتی ہیں، پھر جا کر غسل کر کے نماز پڑھیں گی، تو شریعت نے تو اتنی باریکی تک ہمیں پہنچایا تو ہم کرتی کیا ہیں، تو ان کو احساس ہوگا جی۔ اسی طرح نفاس ہے تو عورتاں جنہوں چھلا نہانا ہے، پنجابی دا لفظ چھلا، وہ چھلا 40 دن جا پورا ہوتا ہے، تو حالانکہ بہت گھٹ عورت ہے جنہوں 40 دن خون آتا ہے، بہت گھٹ۔ اور اگر ختم ہو جائے خون اس کا 10 دن سے کم پر نماز کے آخری وقت میں، اور وقت اتنا ہے کہ وہ غسل کر سکتی ہے اور تحریمہ باندھ سکتی ہے نماز کے لیے، تو اس کو لازم ہے فرض، اور اللہ اکبر کہہ سکتی ہے نماز کے لیے، اور اگر اور تھلے تا کے تو لکھے ہے نا، تا وہاں سے باندھ سکتے، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اور اگر اتنا وقت نہ ہو وَإِلَّا فَلَا، تو وگرنہ نہیں، لازم نہیں ہے اس کو۔ اور اگر ختم ہو جائے اور اگر ختم ہو جائے خون عورت کا عورت عقل کے لیے کال کے 10 دن سے نماز کے وقت کے آخر میں، نماز کے وقت کے آخر میں، تو اب اگر باقی ہے اگر باقی ہے وقت سے اندازہ اتنا اتنا کہ غسل کر سکتی ہے اس وقت میں، غسل کر سکتی ہے اس وقت، اور اللہ اکبر پڑھ سکتی ہے نماز کے لیے، اللہ اکبر پڑھ سکتی ہے نماز کے لیے، تو لازم ہے اس کو تو لازم ہے اس کو فریضہ ہونا لا
वगरना वगरना पस नहीं शाबाश शाबाश क्या और हुए अगर ख़त्म हो जाए खून उसका कम पर 10 दिन से नमाज के वक़्त के आखिर में, अगर बाकी हो वक़्त से अंदाज़ा इतना कि गुस्ल कर सकती है उस वक़्त में और अल्लाह अकबर कह सकती है नमाज के लिए, तो लाजिम है उसको फरीज़ा, वगरना पस नहीं। और अगर ख़त्म हो जाए खून उसका कम पर 10 दिन से नमाज के वक़्त के आखिर में, अगर बाकी हो वक़्त से अंदाज़ा इतना कि गुस्ल कर सकती है उसमें और अल्लाह अकबर कह सकती है नमाज के लिए, तो लाजिम है उसको फरीज़ा, वगरना बस नहीं। और देखो ना आशियत महज शर्त की गई है कि अगर बाकी हो वक़्त से अंदाज़ा इतना कि गुस्ल कर ले और अल्लाह अकबर पढ़ सके, इसलिए कि वाजिब मुकल्लफ पर वो शय जो वाजिब मुकल्लफ पर ज़रूरी है, लहू उस शय के लिए फलाम मौसूला क्या ज़रूरी है, कुदरत से उसकी अदायगी पर। भाई जी शय मुकल्लफ से ज़रूरी उन्होंने अदायगी की कुदरत भी तो होवे, समझाइए। अगर हो कुदरत मुतवाहिमा की कुदरत मुतवहिमा, ये मसला वखरा, कुदरत मुतहक्का ते कुदरत मुतवाहिमा, ये कुदरत की दो किस्में होती, कुदरत मुतहक्का और कुदरत मुतहक्का के वाक़यातन वक़्त है ये काम हो सकता है, मुतवाहिमा के वाहम है ये काम हो सकता है। और तहकीक पाई गई है यहाँ कुदरत मुतवाहिमा आखिरी वक़्त में, इसलिए कि वक़्त एहतमाल रखता है लंबा होने का। अगो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम दा वाक़या लिखा है कि आप घोड़ियां नूं देखते रहे तो वो वक़्त गुजर गया सिर ते, फिर अल्लाह ताला ने आप वास्ते सूरज लुटाया, किन्ना वास्ते, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम वास्ते। फिर अल्लाह ताला ने आप नूं इस करम नाल नवाजा कि आखिर तैनूं घोड़ियां दी लोड़ ही कोई नहीं। फिर हवा सवारी दा काम देंदी सी, किंदी हवा सवारी दा काम देंदी, फिर आप दा तख्त हवा उठांदी सी, पहले घोड़ियां ते बह के जाना ते बाद विच हवा तख्त चुकदी सी आप दे, जिथे आप जाना जिथे मर्जी। आगे समझे, वो सारा वाक़या लिखा था जी, वहाँ वक़्त वापस आ गया था, वक़्त वापस आ गया था जी, लेकिन सवाल लंबा नहीं सी हुआ, वापस आया सी जो लिखा नहीं बाहर सूरत, ठीक है। और बत्तियां ठीक करने च फायदा है, एक भी टुटी पुलिस वाले डक सकते हैं, तो इस वास्ते नमाज लाजम है कज़ा कर लवे। जे इन दल्ला लाजम नहीं सी ते क्यामत नूं फर्ज जेडे घट ने उन्हां दे थां ते रख के काम दे जाएगी ना, ते जे नहीं पढ़ी तो लाजम हो किसी ते मुजरमा बनी कि नहीं बनी, ए मतलब है जी। हाँ जी अगे बुजुर्गों, और लाजमत हल फरीज़ा, तो उसको क्या है फरीज़ा लाजम है, इसलिए कि गुस्ल का वक़्त यहाँ किससे है, हैज़ के वक़्त से, सुने ही हैज़ के वक़्त से। इन पकाओ, इसलिए कि नई मोतबार उससे पहले ताहिरा अमल करते हुए तशदीद पर, और तहरीमा का वक़्त कुदरत को साबित करने के लिए है, इस वास्ते नाल है, ये पीछे भी है जी अगे जी। सुम्मा नज़कुरो पिछे बयान किया सी आशिया ते भी 3 तरीके दसने ने जेडे मजबूत, फिर कुछ ने ज़ईफ़, वो भी बयान करेंगे ताकि फ़ायदा हो जाए। अलामा फरमाते अलामा शाशी रहमहुल्लाह, फिर हम ज़िक्र करते हैं चंद तरीके तमस्सुकात ज़ईफ़ा के, एक क्यों ज़िक्र करन लगे हैं, ताकि हो जाए ये ज़िक्र करना तंबी इस नौ में खलल की जगह पर कि कमज़ोरी कित्थों आई है, कमज़ोरी दलील तो बनाई तो कमज़ोरी कित्थों आई, ताकि दलील नहीं, जेड़ा माना समझा है मतलब नहीं, जेड़ा समझा है मतलब नहीं, ए मतलब है जी। तो कि ज़्यादातर शवाफे ने दलील बनाई ने, असा दसिया भी इहदे विच कमज़ोरी है, दलील नहीं जे बनती बाबे ओ। फिर जिक्र करते हैं हम तुरुक, फिर जिक्र करते हैं हम तो तमस्सुकात ज़ईफ़ा से, और तमस्सुक को दलील बनानी अल्लाह थी वे, ताकि हो जाए ये जिक्र, ताकि हो जाए ये जिक्र तंबी खलल की जगह पर, खलल की जगह इस नौ से, इस तमस्सुकात से जी। ताकि हो जाए ये जिक्र तंबी खलल की जगह पर इस नौ में,
پھر ذکر کرتے ہیں ہم ترک تمسکات ضعیفہ سے تاکہ ہو جائے یہ ذکر تنبیہ. وہ چند طریقے نصوص سے میں معنی سمجھنے کے مطلب سمجھنے کے طریقے. جی آگے. منہا منها أن التمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف لم يتودع لإثبات أن القرية غير ناقض ضعيف لأن الأصل يدل على أن القرية لا يخرج الوضوء في الحال ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في كونه ناقضا. اچھا جی، ان میں سے پہلا توجہ، شوافے نے دلیل پکڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ، شوافے کہتے ہیں کہ ناقض وضو نہیں، کہ نہیں اسیانیاں کہ ناقض وضو ہے. شوافے کی دلیل، مسئلہ سمجھا جی. شوافے نے دلیل پکڑی ہے کہ روایت کی گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ دیکھنا جی نظام ہے کہ انہو کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری نظر سے قے مبارک کی، پس سرکار نے وضو نہ فرمایا. یہ حدیث ہے. انہو قاء فلم یتودع، فا کس کے لیے ہوتی ہے؟ تقیب مال سال. وصل. اچھا ٹھیک ہے، یہ کم دینا ہے تھن جی. تو شوافے نے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے کہ کہ ناقض وضو نہیں ہے. ان کی تقریر کرو. کیا کیا جی؟ شفافے کے نزدیک جو کہ ناقض وضو نہیں. سنی جی گل، ہم کہتے ہیں سونیو یہ تمسک ضعیف ہے. یہ تمسک ضعیف ہے. وجہ اس لیے کہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جو ہے وہ فوراً وضو کو واجب نہیں کرتی. فلم یتودع کہ فوراً وضو کو واجب نہیں کرتے. تے ساری جڑی جن بھی وضو تروڑنے والیاں شیاں ہیں انہاں وچ لازم ہے بھی جو ہی وضو تروٹے تے فٹافٹ کرو. لازم تو کوئی نہیں نا، واجب ہو افضل طریقہ ہے نا. لازم تو نہیں نا بے جدو کی ہوئے فوراً وضو کرو. سنی جی گل، تو یہاں سے تو یہ ثابت ہے کہ کہ کے بعد فوراً وضو کرنا اور واجب نہیں ہو. لا یوجب کہ آ جائے تو فوراً وضو کرنا اس میں خلاف نہیں. خلاف اس میں ہے کہ ناقض وضو ہے کہ نہیں. ایک گل حدیث نال ثابت نہیں ہوندی بھی کہ ناقض وضو نہیں. ایک گل کیونکہ تھے کہ فوراً وضو نہیں کیا، فوراً فلم یتودع فوراً نہیں کیا، تو فوراً نہ کرنے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وضو ہی نہیں کیا بعد میں. آگے جی سمجھ. ہمارا تمہارا اختلاف یہ نہیں ہے کہ وضو کا ناقض پایا جائے تو فوراً وضو کرنا واجب ہے، یہ اختلاف نہیں. اختلاف یہ ہے کہ نواقض کون کون سے ہیں. تو کہ آئے فوراً وضو نہ کرنا، فوراً وضو کرنا یہ واجب نہیں ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. بے بندے نو کہے یہ 10 بجے زوال شمس ہو ہے 12:30 بجے، اس وقت تک نہ وضو کرے کوئی حرج نہیں. سمجھیا؟ اختلاف اس میں ہے کہ ناقض ہے کہ نہیں. ایک گل ثابت کو نہیں ہے. تو ہاں جی کیا جی؟ ہمارا شفافی کا جو اختلاف ہے ہم کہتے ہیں یہ تمسک ضعیف ہے تمسک نہیں اس لیے کہ حدیث سے تو اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ فوراً واجب نہیں کرتی. فوراً واجب نہیں. کیونکہ فلم یتودع ہے کہ سرکار نے فوراً متصل وضو نہیں کیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کہے کے بعد فوراً وضو واجب نہیں. اختلاف اس میں نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ کہ ناقض ہے یا کہ نہیں. تمہارے نزدیک ناقض نہیں، اس حدیث نال ثابت نہیں ہوتا. اس نال ثابت نہیں. کیونکہ فا تاکید مال وصل کے لیے ہے کہ فوراً وضو نہیں کیا، اس سے یہ لازم نہیں کہ بعد میں وضو ہی نہیں کیا. سمجھے ہی؟ چلو جی. ان سے منہا کن سے ان تمسکات ضعیفہ سے یہ ہے
بات ضعیفہ سے یہ ہے کہ دلیل پکڑنی کہ دلیل پکڑ کمستدل بہ الشافعی علی عدم نقد القیء للوضو ہے عبارت کے کوئی نہیں بلا تھی بے یہ ہے کہ دلیل پکڑنی دلیل پکڑنی اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے جو روایت کی نبی کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہ قاء فلم یتوضأ انہ قام فلم یتوضأ سنیں بھی قے مبارک کیتی تو پھر وضو فوراً نے اے دلیل پکڑنی کس کے لیے واسطے ثابت کرنے اس بات کے واسطے ثابت کرنے اس بات کے کہ قے ناقض نہیں اے جڑا حدیث کو ثابت کیتا جی ضعیف ضعیف ہے ہن وجہ ضعف کیے وجہ ضعف یہ ہے اس لیے کہ اثر اس لیے کہ اثر اثر سے مراد حدیث فعلی اثر اثر دلالت کرتا ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قے کہ قے نہیں واجب کرتی وضو کو واجب کرتی وضو کو فی الحال فوراً اور نہیں خلاف اس میں اور نہیں خلاف یہ تو جھگڑے والی گل ہی کوئی نہیں محض خلاف بعض خلاف قے کے ناقض ہونے میں ہے کے ناقص ہونے میں کہ وہ غیر و ثابت ہے وہ ثابت کو نہیں ہویا جی مسئلات سے یہ کہ دلیل پکڑنی اس کے ساتھ کی روایت کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلم یتوضأ وجہ ثابت کرنے اس بات کے کہ قید غیر ناقض ہے یہ بات ضعیف ہے اس لیے کہ اثر دلالت کرتا اس بات پر کہ قید نہیں واجب کرتی وضو کو فی الحال اور نہیں خلاف اس میں اور محض خلاف ہے کہ ناقض ٹھر شاباش سبق پڑھی اگلا کرمان دلیل پکڑنے اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہ قاء فلم یتوضأ واسطے ثابت کرنے اس بات کو کہ قے غیر ناقض ہے اے دلیل پکڑی کنا شفافیت اسی آنے کی دلیل پکڑنا ضعیف ہے اس لیے کہ اثر دلالت کرتا ہے اس بات پر اثر ہے حدیث فعلی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ قے نہیں واجب کرتی وضو کو فی الحال اور نہیں خلاف اس میں اور محض خلاف قے کے ناقض ہونے میں کس میں قے کے ناقض ہونے اور ویکھو نا ضعیف تے حاشیہ پچھلا میں بعد پڑھانا آخر تے ضعیف جیسا کہ دلیل پکڑی اس کے ساتھ کنہوں نے ومن تابعہ وجہ تمسک بیمار رویہ یہ ہے کہ وضو اگر واجب ہوتا سرکار پر تو سرکار کیا کرتے فوراً وضو کرتے تاکہ نہ ہوتے سرکار تارک للواجب وہ جو سرکار پر واجب تھا انج کر کے دلیل بڑھائی تو جب سونے وضو نہیں کیتا تو مطلب ہے کہ وضو واجب کو نہیں ہویا لا یوجب الوضو فی الحال ہے متصلا بالقے اسی تے آنے ہیں کیونکہ فا کس لیے ہوتی ہے وصل مع تعقیب ان دے تو کلام ہی نہیں ہماری کلام کس میں کہ قے ناقض الوضو ہے کہ نہیں اور واجب ہے وضو عند القیام الی الصلاۃ لا فی الحال کیونکہ قرآن ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ کہ جدوں نماز وال کھڑے ہون دا ارادہ کرو ہن تہاڈے تے وضو فرض ہے جے تسی بے وضو ہوتا سمجھ آندی بھی کہ نہیں اس تو پہلے تو فرض ہی نہیں کہ فرض ہے نہیں فرض اے گل ہے جی ہن پچھلا پڑھو یہ تو دلیل دیتی نے اس طرح دوجیاں دلیلاں بھی ہیں جنہاں وچ وضو دی وضاحت ہے یہ اس سے ہے کہ نہیں ثابت محدثین کے نزدیک کہ بھی سونے نے وضو نہیں فرمایا محدثین کے نزدیک یہ بات ثابت نہیں بلکہ ثابت اس کا خلاف ہے احادیث صحیحہ میں جنہاں وچ وضو فرمایا ذکر ہے شفافی جنہوں دلیل بنایا ہے وہ ایڈی صحت تے پہنچی نہیں وہ گل جہاں صحیح حدیثاں نے سنو ان میں سے پہلے وہ ما اخرجہ مالک من حدیث ابن عمر موقوفاً کہ وہ یہ ہے کہ کان اذا رعف راجع فتودع کہ عبداللہ بن عمر آپ جب ان کو کبھی رعف کیا ہوتی ہے نکسیر آتی لوٹتے کیا کرتے وضو کرتے کیونکہ سارا ایک ہی خون ہونا کیا ہونا سارا ایک جی اور دوسری ماخرہ جو شافی وغیرہ من ہو وہ بندہ کہ پہنچے اس کو کیا نکسیر یا مزی یا کہہ کرے تو پھر جائے اور پس کیا کرے یہ تو خود امام شافعی رحمہ اللہ کو روایت ہے
اور ان کے علاوہ حدیث متعددہ بہت ساری اور بھی حدیثیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اطناب کے خوف سے، اور شفافے کے لیے نہیں ہے حجت مگر وہ کہ کس نے ذکر کیا ہے؟ حضرت ثوبان سے مرفوعاً کہ قا فدانی بے وضوءن، جی فتودع قلت یا رسول اللہ الفریضہ تو الوضوء من القے قال لو کان فریضۃ لوجدتہ فی القرآن، اے دلیل نہ کو بے دار کتنی دی بے سونے نے کہہ فرمائی تے جناب صوبان کہتے ہیں سونے میں نے فرمایا پانی لے کے آ، میں پانی لے تو سونے کی کیتا فتودع وضو کیتا، تو میں پوچھا سونے کہے کو وضو کرنا فرض ہے؟ تو فرمایا جے فرض ہوندا تو قرآن پاک وچ پانا سی، تو قرآن پاک وچ کون دا فرض نہیں، اے وڈی دلیل ہے کنہ دی بھی سونے وضاحت کیتی فرض نہیں۔ ان دا جواب ہے کہ اسناد واہن جدن، اور نہیں صحیح سے مگر قصہ انصاری کافی نزف الدم، وہ اور ہے جی، سمجھی جی گل؟ چلو